وقل رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ موقع نصیب کیا ہے کہ آپ لوگوں کے مابین حاضر ہو کر کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آپ تک پہنچانے کی سعادت مجھے نصیب ہو رہی ہے. آج 15 رمضان مبارک ہے اور 25 مارچ کا یہ دن ہے جس کے اندر مجھے آپ لوگوں کے روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے. آج کے اس دن کے اندر ایک عظیم کتاب کی ہم لوگ شروعات کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام مسائل کو ایک جگہ اکٹھا ذکر کر دیا ہے جن کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے، بلکہ عالم اور طالب ہر ایک کے لیے یکساں ضروری ہے، کیونکہ ان مسائل کا تعلق ان بنیادی چیزوں سے ہے جس کے جانے بغیر ایمان مکمل اور صحیح نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ اس کتاب کے اندر عقیدے کا بھی بیان ہے اور نماز اور اسلام کے بنیادی ارکان کا ذکر اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اگر آپ ایک بار صرف اسے پڑھ لیں تو دین کے بنیادی مسائل کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اسلام کے ارکان موجود ہیں، ایمان کے ارکان موجود ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اخلاق جسے ہر انسان کو اپنانا چاہیے، سلوک کا بھی ذکر ہے. اسی طریقے سے میت کو کس طریقے سے جنازہ دیں گے، تجہیز و تکفین کا کام کریں گے، ان تمام مسائل کا ذکر اس کتاب کے اندر کیا گیا ہے. چنانچہ اس کتاب کا نام ہی رکھا گیا ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، کہ امت کی عام افراد کے لیے اہم اسباق. چنانچہ اس کتاب کے اندر 18 اسباق ذکر کیے گئے ہیں جن کا دین کے بنیادی مسائل سے تعلق ہے. اس کتاب کے مؤلف سماحت الشیخ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ ہیں، جو کہ سعودی عرب کے مفتی عام رہ چکے ہیں. ان کا نام آتے ہی رحمہ اللہ کی دعا نکلتی ہے، اس لیے کہ ان کی خدمات بہت ہی عظیم ہیں. انہوں نے ہی کتاب و سنت کی فہم کا شعور دیا اور ہر ان مسائل کو ذکر کیا جن کا تعلق امت کے عام افراد کے لیے جاننے سے ہے. لہذا اس کتاب کے تعلق سے خود علامہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اما بعد، یہ مختصر ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق دین اسلام سے ہے اور جن کا جاننا عام لوگوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسی لیے میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق. علامہ صاحب اب دعا کرتے ہیں اس کتاب کے لیے کہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مسلمانوں کے لیے نفع بخش بنائے اور اس کو میری جانب سے قبول فرمائے. یقیناً وہ نہایت سخی اور کرم کرنے والا ہے. علامہ صاحب کی یہ دعا کی ہی برکت ہے کہ الحمدللہ یہ کتاب سعودی ہی نہیں بلکہ خلیج کے اندر اور پھر بر صغیر کے اندر، ایشیا کے اندر بھی یہ کتابیں بہت ہی بڑے پیمانے پہ چھپوائی گئی
اور امت نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ کی اس دعا کو رب کریم نے شرف قبولیت بخشا، اور امت کے عام افراد بلکہ عالموں نے اور طالبوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کتاب کی کئی شروحات ہیں، ان میں سے قابل ذکر شیخ عبدالرزاق البدر صاحب نے بھی کی ہے، اور وہ بھی بہت ہی مفید ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر ہیثم بن محمد بن سرحان نے بھی اس کی شرح کی ہے، اور اسی کتاب کا ترجمہ کرنے کا بھی مجھے موقع ملا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو چھپی ہے، اور انشاءاللہ اسی کتاب کا درس ہم لوگ حاصل کریں گے، اور یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب کے ختم ہونے تک آپ سمجھ لیں گے کہ علامہ نے جن اسباق کو ذکر کیا ہے وہ امت کے عام افراد کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور ان مسائل کا جاننا ہم لوگوں کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ روزمرہ ہم لوگ کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اس کتاب کی شروعات سے لے کر آخر تک آپ لوگ اس درس کے اندر حاضر ہوں گے، تاکہ آپ دین کے ان مسائل کو آپ سمجھ سکیں جن کا جاننا ہم لوگوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور ان مسائل کے جانے بغیر نہ ہم لوگوں کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے، نہ ہی نماز درست ہو سکتی ہے، نہ روزہ قابل قبول ہو سکتا ہے، بلکہ ہم دیکھیں تو میت کی تجہیز اور تکفین کے تعلق سے جو ہم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو بھی ہم سدھار پائیں گے، اور امت کی ہم ایک اچھی طریقے سے رہنمائی کریں گے۔ امید کہ ہم لوگ اس کتاب کے دروس میں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے اور استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔